السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفثہ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں پردے کے متعلق کئی نام پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پردے کو ہم حجاب کہتے ہیں اور ایک پردے کو ہم شرعی پردہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم اس کو شرعی پردہ کیوں کہتے ہیں یا ایک کو حجاب کیوں کہتے ہیں۔ لفظ تو ہم شرعی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس کا مطلب شرعی پردہ، یعنی کہ اس پردے کا مطلب۔ اب شرعی کا مطلب ہے شریعت، کہ جو کہ قرآن و حدیث میں جس پردے کا ذکر ہے اس کو ہم شرعی پردہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا شریعت میں ذکر ہے۔ اور جو عموماً طور پہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جس کو حجاب کا نام دیا ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب اکثر ہم بیچ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت، کیونکہ آج کے معاشرے میں اگر کوئی عورت شرعی پردہ کرتی ہے تو اس کو لوگ بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کھانا کس طرح کھائے گی، ساروں کے بیچ میں کس طرح بیٹھے گی، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا لوگ اس کو طعنے دیتے ہیں، اس کی باتیں بناتے ہیں۔ اور ہاں، وہ عورت یا وہ لڑکی جو پہلے ماڈرن قسم کی ہو یا ہر قسم کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے گھل مل جانے والی ہو، باتیں کرنے والی ہو، لیکن دین سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد، احادیث سمجھنے کے بعد جب وہ اس لائن سے ہٹ کے اس لائن پر آ جائے، پردہ کرنا شروع کر دے، اس کو تو بہت ہی زیادہ بولا جاتا ہے کہ پہلے تم یہ کرتی تھی، اب تم یہ کرتی ہو۔ یہ میری بات آپ ذرا تھوڑی توجہ سے سماعت فرما لیں کہ ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ سارے مٹا دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اور قیامت والے دن اس کو ان پچھلے گناہوں کی پوچھ نہیں ہوگی جن کی اس نے معافی مانگ لی۔ اگلے جو اس نے کیے جس کی معافی نہ مانگی ہو اس کی ہوگی، لیکن جو پیچھے کر چکا ہے یا کر چکی ہے اس کی اس کو نہیں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص شرک کرتا ہے اور وہ شرک جیسے اعمال کو چھوڑ کر وہ دین اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا عمل کرتی ہے کہ وہ پہلے، اب چند دن ہو گئے ہیں کہ اس سال میں تقریباً میرے سامنے 5-6 کیسز اس طرح کیے ہیں جن لڑکیوں نے شرعی پردہ کرنا شروع کیا، اور وہ ان شرعی پردہ شروع کرنے والی لڑکیوں میں اور بہت سے ایسی بھی ہیں جو اب ڈر رہی ہیں، سہم گئی ہیں۔ کس وجہ سے؟ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، کہ تم پہلے یہ کرتے تھی اب تم پردہ کرتی ہو، تو تم پردہ کس طرح تم نے شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک دو ایسی بھی بہنیں بیچ میں ہیں جن کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کے بھائی بھی ان کو نہیں بخش رہے کہ تم نے کیا کام شروع کر دیا، تم نے پردہ کرنا تم نے کیوں شروع کر دیا، اچھی خاصی چل رہی تھی، چلتی رہو۔ یہاں تک کہ دوسرے تو لوگ دور کی بات، اپنے گھر کے ساتھی، اپنے گھر کے بھائی، اپنے گھر کے رہنے والے افراد وہ نہیں ساتھ دیتے۔ تو ہمیں ان ذرا باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی عورت پردہ کرنا شروع کرتی ہے، کوئی لڑکی اسراف پہ آتی ہے، آپ شکر الحمدللہ کہ مسلمان کی عورتیں اس طرح کے معاملات، کیونکہ مسلمان کی عورتیں، میں نے کیوں الفاظ استعمال کیا کہ اب جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس طرح کا پردہ شروع کر دیا، حالانکہ ابھی تک وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہوئی،
وہ بھی ان پردوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسلمان ہو کے اپنی مسلمان بہنوں کو تنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کا جان بوجھ کے پھر پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے ہم ایسے جان بوجھ کے پوچھتے ہیں کہ تم کھانا کیسے کھاؤ گی۔ اب وہ آپ کو بتائے کہ وہ کھانا کس طرح کھائے گی، اس کی مرضی، بھائی وہ جس طرح مرضی کھانا کھائے، اس نے آپ کو بتا کے تو نہیں کھانا۔ تو ان باتوں کا، اور جو میں نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا حجاب کا، کہ وہ صرف اور صرف کر کے سکاف لے کر اور نیچے برقع پہن کے چلے جانا، یہ حجاب، یہ پردہ نہیں ہے، یہ صرف حجاب ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ حجاب لیتی ہو، آپ نقاب نہیں کرتی ہے، تو کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا یا جسم کا پردہ نہیں ہوتا، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ بھئی اگر آنکھوں کا پردہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جن میں مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر کے ہے نا، فرماتے قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، قل للمؤمنین یغضضوا من ابصارہن، دونوں کا ذکر ہے، میں ایک کا نہیں بات کر رہا، دونوں کا ذکر ہے۔ اس لیے آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے، لیکن جو قرآن و حدیث نے ہمیں سمجھایا ہے اس کے مطابق بھی ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے گا، نہ ہم خود کسی کا مذاق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے میں یہ موضوع اس لیے میں نے صرف استعمال کیا تھا، یا اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اس طرح کے کیسز کئی آتے جا رہے ہیں اور سب نے پوچھا بھی، اور اس بات پہ ڈرنے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میں نے نقاب کر لیا کہ لوگ مجھے کہیں گے، اب الحمدللہ کہو۔ اور یہ نقاب کرنے کے بعد ڈرنا اس طرح ہے کہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے کہ اب تو دیکھنا تمہارا کیا ہوتا ہے، اب تو دیکھنا تمہارا کیا ہوتا ہے، لوگ بھی تمہیں بولیں گے۔ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ آگے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے، یعنی کہ برے الفاظ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔